أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل. سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 12. اللہ تعالیٰ نے اس میں ہم سے پہلے جو قوم گزری ہے مسلمان قوم بنی اسرائیل، ان سے وعدہ لیا تھا کہ وہ 5 کام کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کا ساتھ دے گا. اور یہ یہاں پہ قرآن میں کس لیے ریکارڈ کیا گیا کہ وہی وعدہ ہم سے بھی ہے. اگر ہم وہ 5 کام کریں گے تو اللہ ہمارے ساتھ رہے گا، نہیں تو آج اکثر لوگ سوال کرتے ہیں کیا وجہ ہے اس طرح ہو رہا ہے. اللہ کا ساتھ ہوگا تو ہی انسان کامیاب ہو سکتا ہے. تو وہ کیا چیزیں ہیں؟ وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ، یقیناً اللہ تعالیٰ نے لیا ہے. کیا لیا ہے؟ میثاق. میثاق کہتے ہیں مضبوط وعدہ، پختہ وعدہ، پکا وعدہ. کس سے لیا؟ بنی اسرائیل، یعقوب علیہ السلام کی اولاد یعنی یہودیوں سے لیا تھا. اور وبعثنا، اور ہم نے متعین کیا، اپوائنٹ کیا، مقرر کیا، منہم ان میں سے 12 نقیبہ 12 سردار مقرر کیے ان میں، یعنی 12 قبیلے تھے، ٹرائبس تھے ان کے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو 12 لیڈر اور 12 سردار بھی دی جو ان کی نگرانی کرتے، دیکھ بھال کرتے کہ یہ صحیح راستے پہ رہیں. وقال اللہ، اور اللہ تعالیٰ نے کہا انی معکم، میں تمہارے ساتھ ہوں. کس کنڈیشن میں؟ اب یہاں کنڈیشن ذکر کیا جائے. یہ کنڈیشنز اگر ہماری لائف میں ہے تو اللہ ہمارے ساتھ، نہیں ہے تو نہیں. اور اسی کو پوری قوم پر بھی اپلائی کیا جا سکتا ہے. نمبر 1 دیکھیے کیا ہے، لَإِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ، اگر تم نماز قائم رکھو گے. کتنا پرسنٹ مسلمان نماز پڑھتے ہیں؟ یعنی اللہ کس کنڈیشن میں ساتھ ہے؟ اس میں نمبر 1 کنڈیشن کیا ہے؟ لَإِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ، اگر تم نماز قائم رکھو گے. قائم رکھو گے کا مطلب 5 وقت پابندی کے ساتھ، جماعت کے ساتھ. ایکسیپشنل کیسز جو ہے ایمرجنسی وہ الگ چیز پڑھو گے تب. نمبر 2 وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ دو گے. زکوٰۃ کس کا حق ہے؟ غریبوں کا حق. نماز اللہ تعالیٰ کا. تیسرا وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي، میرے رسولوں پر ایمان لاؤ گے، مانو گے ان کو. آپ کو معلوم ہے کہ اس وقت ایک وقت میں کئی رسول ہوتے تھے. تو میرے رسولوں پر ایمان لاؤ گے. نمبر 4 وَعَزَّرْتُمُوهُمْ، اور ان کی مدد کرو گے، ان کا سپورٹ کرو گے. آج ہم رسولوں پر ایمان تو رکھتے ہیں لیکن سپورٹ کیسے کر سکتے ہیں؟ ہمارے بیچ میں تو رسول نہیں ہے تو کیسا سپورٹ کریں گے؟ ان کے دین کو، ان کے شریعت کو، ان کے لائے ہوئے سسٹم آف لائف کو اگر ہم اسٹیبلش کرتے ہیں اپنی زندگی میں، اپنے گھر میں، اپنی سوسائٹی میں، ہم لوگوں کو بتاتے ہیں تو یہ کس کی مدد ہے؟ رسولوں کی مدد ہے.
اور پانچواں وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اور تم اللہ کو اچھا قرض دو گے۔ اچھا قرض کیا ہے اور اللہ کو قرض کیا ہے؟ سارا چیز تو اسی کا دیا ہوا ہے۔ جب آپ اللہ کے لیے اپنا مال اور پیسہ خرچ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بولتا ہے کہ جس طرح قرض کا دینا ضروری ہوتا ہے، لوٹانا ضروری ہوتا ہے، اسی طرح سے میں بھی اسے قرض کی طرح واپس کروں گا۔ وہ میرے اوپر قرض ہے جو تم نے دیا ہے، لیکن وہ شرط کیا ہے قرض کے لیے؟ حسنہ ہونا چاہیے۔ حسن کسے کہتے ہیں؟ اچھا۔ تو اچھے میں نمبر 1 وہ پاک کمائی کا، حرام کا، ناجائز کا، سود کا، لوٹ کا، مار کا، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں ایکسپٹ نہیں ہوگا۔ نمبر 2 صحیح جگہ پہ خرچ ہو، اور نمبر 3 صحیح نیت اور صحیح انٹینشن ہو۔ اگر یہ 3 چیزیں ہیں تو اللہ تعالیٰ بولتا ہے کہ یہ بہترین قرض ہے جو مجھے دے رہے ہو تم۔ تو جب یہ 5 کام تم کرو گے تو میں کیا کروں گا؟ نمبر 1 انعام، لَأُكَفِّرَنَّ، میں ضرور دور کر دوں گا، ضرور ضرور ضرور، بہت فورس ہے اس آیت میں، انکم، تم سے، سیئاتکم، تمہاری برائیاں، تمہاری زندگی سے دور کر دوں گا۔ کیسے؟ 2 طرح سے۔ نمبر 1، جب انسان اتنے بلند اور اچھے کاموں میں اپنا ٹائم، اپنا مال خرچ کرنے لگے گا رسول کے سپورٹ میں، دین کے سپورٹ میں، تو برائی کرنے کے لیے اس کے پاس ٹائم کہاں جائے گا؟ آپ کو معلوم ہے کہ آدمی گناہ کب کرتا ہے؟ جب وہ بیکار اور فری رہتا ہے۔ کہتے ہیں بیکاری ساری برائیوں کی کیا ہے؟ ماں ہے۔ تو جب آپ اچھے کام کریں گے تو برے کام خود بخود کیا ہو جائیں گے؟ چھوٹ جائیں گے۔ اب صحیح بات ہے، بالکل۔ اب آپ دیکھیے کہ جو انسان بزی رہتا ہے اسے اس کی برائی، اس کے پیچھے پڑنا، اس کی شکایت یا کوئی بھی غلط بات ذہن میں آتا ہی نہیں ہے، کیونکہ وہ آلریڈی بزی ہے۔ جو فری ہے تو کہتے ہیں کہ خالی دماغ کس کا گھر ہوتا ہے؟ شیطان کا گھر ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ زندگی میں بھی تمہاری برائیاں تم سے دور کر دوں گا، اور اگر تمہاری زندگی میں کچھ کمی بیشی رہ گئی، کچھ گناہ رہ گئے، تو آخرت میں اس پر کیا کر دوں گا؟ پردہ ڈال دوں گا، اریز کر دوں گا تمہارے نام اعمال سے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ تم نے یہ کام کیے ہیں، سارے کنڈیشنز ہمارے فالو کیے۔ اور دوسرا کیا انعام دوں گا؟ ڈریم لائف، وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ، اور تم کو ضرور داخل کروں گا۔ کہاں؟ جنات، محل میں، سونے چاندی کے محل والے باغات میں، تمہیں باغوں میں داخل کروں گا، تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے سے ندیاں بہہ رہی ہیں۔ کس چیز کی؟ پانی کی، دودھ کی، شہد کی، شراب کی ندیاں بہہ رہی ہیں۔ لیکن فمن کفر بعد ذالک، یہ سننے کے بعد بھی اگر کوئی یہ کام نہیں کرے گا، کفر کرے گا، اور یہاں کفر کس چیز کو کہا جا رہا ہے؟ یہ 5 کام جو نہیں کرے گا وہ کون ہے؟ اللہ کے نظر میں ایمان والا نہیں۔ تو تم میں سے جو شخص اس کے بعد بھی بات نہیں مانے گا، کفر کرے گا، فقد ضل سواء السبیل، تو وہ کیا ہوا؟ ضل مطلب ضل، بھٹک گیا، الگ ہو گیا، سواء السبیل، سیدھے راستے سے۔ یعنی یہ 5 کام کرے تو صحیح راستے پر ہے، نہیں کام کرے تو جنت کے راستے سے، اللہ کے راستے سے بھٹک گئے۔ اس کا انگلش ٹرانسلیشن ہے، And Allah had already taken the covenant from the children of Israel, and we delegated from among them 12 leaders. And Allah said, I am with you. If you establish prayer and give zakah and believe in my messengers and support them and loan Allah a goodly loan, I will surely remove from you your misdeeds
and admit you to gardens beneath which rivers flow. But whoever of you disbelieves after that, he has certainly strayed from the soundness of the way. تو کنکلوژن اور خلاصہ کیا ہے اس آیت کا؟ کہ اللہ کا ساتھ اور اس کا سپورٹ کب ملے گا؟ کس قوم کو ملے گا، کس آدمی کو ملے گا؟ جو 5 کام کریں گے۔ نمبر 1 نماز قائم کرنا۔ نماز قائم کرنا خالی اپنی ذات سے نہیں، اپنے گھر میں، اپنے بچوں، اپنی فیملی کے۔ نمبر 2 زکوٰۃ، پورا کا پورا حساب کر کے۔ نمبر 3 رسولوں پر ایمان۔ نمبر 4 رسولوں کی مدد یعنی ان کے دین کی مدد۔ اور نمبر 5 اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنا، مال لوٹانا۔ یہ 5 کام کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی مدد ہوگی، نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ کا سپورٹ اور اس کی مدد نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔